بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون. جماعت ہفتم مضمون اردو میں سبق جس کا عنوان ہے ابتدائی طبی امداد، جسے انگریزی میں فرسٹ ایڈ بھی کہتے ہیں. بچوں، آج اس سبق کا مطالعہ کریں گے. جی بچوں، سب سے پہلے سبق کے خاص الفاظ و تراکیب کے معنی. چشم تصور، سوچ یعنی خیال کی آنکھ. جھلملاتی، چمکنا، جگمگانا یعنی چمکتے ہوئے. نکسیر، ناک سے خون آنا. بدحواس، بے ہوش. صلاحیت، گھل مل جانا. تشکیل، مرتب کرنا. صفحہ نمبر 80 پر ہے سبق ابتدائی طبی امداد. بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر 2 طرح کے حقوق لاگو کیے ہیں. جو 2 حقوق انسان پر مقرر ہیں ان میں ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد ہے. حقوق اللہ کے بارے میں بچوں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرمانے پر قادر ہے. لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو ان کو معاف کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی عطا کیا ہے کہ وہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو معاف نہ کرے. تو بچوں، جو لوگ حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں، حقوق العباد کو پورا کرتے ہیں، وہی لوگ خدمت خلق کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. بچوں، آج کے اس سبق میں بھی خدمت خلق کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح بغیر معاوضے کے لوگ خدمت خلق کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ خدمت خلق کے لیے کون سے ادارے ہیں جو تشکیل دیے گئے ہیں اور خدمت خلق کو پورا کرتے ہوئے یہ ادارے کس طرح ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. تو آئیے بچوں سبق کا مطالعہ کرتے ہیں اور سبق میں جو چشمدید گواہ ہیں ان کی زبانی سبق کا آغاز کرتے ہیں. سبق میں ایک دھماکے کا ذکر ہے، ایک حادثے کا ذکر ہے، اور وہ حادثہ کہاں پیش آیا، آئیے پڑھتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور اس آواز کو سن کر لوگ گھروں سے باہر بھی نکل آئے. چشمدید گواہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی پریشانی کے عالم میں باہر دوڑا. لوگ چیمہ گوئیاں کرنے لگے، یعنی آپس میں رائے زنی، گپ شپ یا سرگوشی کے انداز میں بات چیت کرنے لگے. کسی نے کہا کہ ضرور کہیں بم پھٹا ہوگا، لیکن کہاں پھٹا. اب اتنے میں کہہ رہے ایک شخص دوڑتا ہوا آ گیا اور اس نے بتایا کہ ریلوے لائن پر 2 ریل گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں. تو مطلب حادثہ کہاں پیش آیا؟ حادثہ جو ہے وہ ریل کی پٹری پر پیش آیا. اب چشمدید گواہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پاگلوں کی طرح ریلوے لائن کی طرف دوڑا. ریل گاڑیوں میں تو کہہ رہے ہیں ہزاروں لوگ سوار ہوتے ہیں. اتنے لوگوں کی دیکھ بھال میرا ذہن چکرا کر رہ گیا. اب وہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہے کہ آخر اتنے ڈھیر سارے لوگ ہیں، حادثہ پیش آیا ہے تو لوگ کس طرح بچے ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں پشاور کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں پبی میں رہتا ہوں اور یہ حادثہ گاؤں سے باہر ہی پیش آیا تھا. یہاں تو کہہ رہے ہیں اتنی ڈسپنسریاں اور ہسپتال بھی نہیں تھے. ظاہری بات ہے، چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر ہسپتال وغیرہ نہیں تھے. مریضوں اور زخمیوں کو لانے کے لیے ایمبولینس درکار تھی اور وہ بھی ملنا کہہ رہے ہیں شاید ممکن نہ تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ سوچتا ہوا میں بھاگا چلا جا رہا تھا. حادثے کی جگہ زیادہ دور نہ تھی. دونوں گاڑیوں کے ڈبے اس طرح گڈ مڈ تھے، یعنی آپس میں ملے ہوئے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میری چشم تصور کے مناظر، یعنی جہاں تک اس کی آنکھ دیکھ سکتی تھی وہاں اس نے جو دیکھا کہہ رہی حقیقتاً میرے سامنے تھے. مجھے وہاں پہنچنے میں تقریباً 10-15 منٹ لگے ہوں گے. ابھی کہہ رہے ہیں میں ایک ٹیلے پر چڑھ کر، ٹیلا مطلب زمین کا جو ابھراؤ ہوتا ہے، زمین کا جو پشتہ یعنی اونچی جگہ،
اور چڑھ کر میں دوسری طرف اترا ہی تھا کہ 2-3 ایمبولینس گاڑیوں کی سرخ بتیاں جھلملاتی ہوئی نظر آئیں. کہہ رہے ہیں اچانک ہی مجھے ایمبولینس کی جو ہے وہ بتیاں چمکتی ہوئی نظر آئیں، یعنی ایمبولینسیں آ چکی تھیں. اب کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ان میں سے اتر کر تیزی سے شکستہ ڈبوں کی طرف جا رہے تھے، یعنی جو خراب ڈبے تھے، جو ٹوٹ چکے تھے، جو حادثے کا شکار ہو گئے تھے، ان ڈبوں کی طرف لوگ بڑھ رہے تھے. ان کے ہاتھوں میں اسٹریچر اور کچھ آلات تھے. اسٹریچر جس پر مریضوں کو لٹایا جاتا ہے، اور کچھ آلات تھے، یعنی کچھ ضروری سامان تھا. میں نے بھی نزدیک ہو کر دیکھا، ان گاڑیوں پر لکھا تھا ایمبولینس. کہہ رہے ہیں مختلف فلاحی اداروں، یعنی فلاحی ادارے بچوں کو ہوتے ہیں جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، یعنی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے جو ہے وہ قائم کیے جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں ان اداروں نے جو ملک بھر میں ایمبولینسوں کا جو نظام قائم کر رکھا تھا، یعنی ایمبولینسیں جو وقت پڑنے پر فوراً جو ہے جائے حادثہ پر پہنچ جاتی ہیں. کہہ رہے ہیں یہ چند گاڑیاں اسی کا ایک حصہ تھیں. جتنی بھی گاڑیاں وہاں آئی تھیں ایمبولینسز، وہ ساری انہی اداروں کا حصہ تھی. چشمدید گواہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ تو گاؤں والوں سے بھی پہلے جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں، یعنی ابھی تک تو گاؤں والے بھی نہیں آئے اور یہ لوگ فوراً ہی حادثے کی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، اور ان لوگوں نے طبی امداد کا فریضہ انجام دیا. طبی امداد یعنی لوگوں کو فوراً ہی جو ہے وہ ابتدائی طبی امداد دینا شروع کی. اسے دیکھ کر میرے دل میں اس کام کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہوا، اور پھر میں کہہ رہے ہیں ایک روز ایک فلاحی ادارے کے مرکز چلا گیا اور مرکز کے سربراہ سے کہا. اب فلاحی ادارے گئے، یعنی کہ جو فلاح بہبود کے ادارے قائم کیے گئے ہیں انہی میں سے ایک ادارے میں یہ گئے. کہہ رہے ہیں گاؤں میں ہونے والے ٹرین حادثے کے موقع پر میں آپ کے ادارے کی کارکردگی سے بہت متاثر ہوا ہوں. میں رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہوں. بچوں رضاکارانہ طور پر کہتے ہیں بغیر معاوضے کے، بغیر صلے کے، بغیر انعام کے جو خدمت کی جائے، جو کام کیا جائے، اسے رضاکارانہ طور پر کام کہا جاتا ہے. اور کہا سربراہ سے کہ مجھے بتائیے کہ آپ ابتدائی طبی امداد کس طرح سے باہم پہنچاتے ہیں، یعنی کیسے آپ جو ہے اسے مکمل کرتے ہیں. سربراہ نے جواب دیا ہم نے طبی امداد کی پارٹیاں یعنی کچھ جماعتیں تشکیل دے رکھی ہیں، کچھ جماعتیں ترتیب دی ہیں، مرتب کی ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے ایمبولینسیں بھی تیار کی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کو فوری مدد دی جا سکے. اب حادثے کیسے ہیں؟ ان میں چھوٹے موٹے حادثات بھی ہیں. مثلا اگر چوٹ لگ جائے اچانک، یا پھر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے، یا کسی کو سانپ ڈس لے یعنی سانپ کاٹ لے، یا کوئی اچانک پانی میں ڈوب جائے، یا کسی بھی وجہ سے کسی کا دم گھٹ جائے یعنی سانس بند ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر یا ہسپتال تک لے جانے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، جس سے مریض کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو مریض کو اس خطرے سے بچانے کے لیے اور چوٹ لگنے سے ڈاکٹر تک پہنچانے کے درمیانی وقفے میں کیا جانے والا جو فوری علاج ہوتا ہے، یعنی فوراً جو کیا جاتا ہے، اسے فرسٹ ایڈ یا ابتدائی طبی امداد کہا جاتا ہے. جی تو سربراہ سے اس نے سوال کیا کہ اچھا ذرا یہ بتائیے کہ اگر کسی کے چوٹ لگ جانے اور خون زیادہ بہنے لگے تو ایسی صورت میں فوری علاج کیا ہوگا. اب سربراہ سے مختلف قسم کی جو ہے وہ سوالات کریں گے اور سربراہ اس کے جوابات دیں گے. سربراہ نے کہا کہ اس میں سب سے پہلے ہم بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر خون مسلسل بہتا رہے گا تو کمزوری بڑھتی چلی جائے گی اور زخمی کی زندگی کو خطرہ بھی ہوگا. تو سب سے پہلے کیا ہوگا، روئی یا کپڑا، ان دونوں میں سے جو چیز بچوں موجود ہوگی ان کی گدی سی بنا کے یعنی اس کو تھوڑا سا ڈبل کر کے ہم نے زخم پر باندھ لینا ہے تاکہ فوراً خون رک جائے. اور اگر کہہ رہے ہیں کہ نہ روئی ملے یا نہ کپڑا ملے تو ہمیں اپنی ہی ہتھیلی زخم پر رکھ کر بہتے خون کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب کہہ رہے ہیں ہتھیلی کا دباؤ عین اوپر نہیں ہونا چاہیے، یعنی جہاں پر زخم ہے بچوں وہاں پر
دباؤ نہیں کرنا، بلکہ اس کی جو اراؤنڈ ہے یعنی جو اس کا ارد گرد ہے، اس ارد گرد کی جگہ ہے وہاں پر ہتھیلی کا دباؤ رکھنا چاہیے۔ پھر پوچھا گیا کہ اگر چوٹ یا زخم کے بغیر خون بہنے لگے، مثال کے طور پر نکسیر وغیرہ، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ سربراہ نے کہا کہ اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار ہوگا، کیونکہ ایسے شخص کو ہم نے ہوا کے رخ پر بٹھانا ہوگا، یعنی تاکہ اس کو تیز ہوا لگ سکے، اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھکانا ہے اور بازو اوپر کو اٹھا دینے ہیں۔ بچوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نکسیر اگر کسی کی پھوٹ جائے تو اسے ہم نے ہوا کے رخ پر رکھنا ہے، یعنی جہاں اس کو تیز ہوا لگے اس کا سر پیچھے کی طرف کر دینا ہے اور اس کے ہاتھوں کو اوپر اٹھا دینا ہے، اور پھر ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر اس کی ناک اور گردن پر رکھنا ہے۔ ناک میں روئی بھی لگائی جا سکتی ہے تاکہ اسے ناک کے بجائے منہ سے سانس لینے کو بھی کہا جائے۔ پھر کہا گیا کہ اگر یہ بتائیے کہ کھیلتے کودتے یا چلتے پھرتے پاؤں میں موچ آ جائے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ بچوں یہ اکثر ہو جاتا ہے، موچ آ جاتی ہے، تو سربراہ نے کیا جواب دیا آپ بھی سنیے۔ موچ آ جانے کی صورت میں کہہ رہے ہیں پاؤں یا جوتے کے نیچے رومال رکھ کر، ٹھیک ہے، پاؤں یا جوتے کے نیچے رومال رکھ کر جس جانب پاؤں مڑا ہے اس سے دوسری طرف اسے موڑ کر پاؤں کا تلوا، پاؤں کی جو نیچے والی حصہ ہے اسے تلوا کہا جاتا ہے، اوپر کی جانب اٹھائیں گے اور اسے باندھ دیں گے۔ پاؤں کو زور سے جھٹکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور گھر پہنچ کر کہہ رہے ہیں جوتے موزے اتار کر، موزے مطلب جرابیں، پاؤں کو گرم پانی سے ٹکور دیں گے، یعنی مساج کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اوپر سے کپڑا باندھ دیں گے اور چلنے پھرنے سے منع کر دیں گے یہاں تک کہ مریض کو اچھی طرح آرام آ جائے۔ اب سربراہ سے سوال کیا گیا کہ اگر جسم کے کسی حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سربراہ نے جواب دیا کہ سب سے پہلے جہاں تک ہو سکے آرام کے ساتھ اس عضو یعنی حصے کو سیدھا کیا جائے۔ اس کے بعد تو اب ایک ہاتھ سے نیچے کی طرف سے اور دوسرے ہاتھ سے اوپر کی طرف اس عضو یعنی حصے کو تھام کر ذرا جھٹکے سے ہڈی کو سیدھا کیا جائے، پھر اس عضو کے ساتھ اوپر سے نیچے تک لکڑی کی ایک پٹی باندھ دی جائے۔ اب کہہ رہے ہیں اگر ٹانگ کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہو اور فوری طور پر کوئی لکڑی بھی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں دوسری ٹانگ کے ساتھ ٹانگ کو باندھ دیا جائے۔ اگر کلائی یا بازو کی ہڈی ٹوٹی ہو تو اس ٹوٹے ہوئے حصے پر لکڑی کی کھپچیاں، بچوں کھپچیاں کہتے ہیں بانس کا چرا ہوا ٹکڑا یعنی پتلی سی لکڑی، اس کو باندھ کر ہاتھ کو کپڑے کی جھولی میں رکھ دیں۔ جھولی میں یعنی جو گردن سے لپٹا ہوا کپڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے اگر کسی سبب سے بے ہوشی طاری ہو جائے تو ابتدائی امداد کے تحت اس کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ سربراہ نے جواب دیا کہ اگر بے ہوشی سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو جائے، زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہو، دل کی کمزوری کی سبب ہو، یا ناقابل برداشت گھٹن یا گرمی کی وجہ سے ہو، مرگی یا نشہ آور اشیاء کے استعمال سے ہو، ان سب چیزوں سے بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں بے ہوش ہو جانے والے شخص کو سب سے پہلے گرنے سے بچایا جائے کہ وہ زمین پر نہ گرے۔ اگر خون بہہ رہا ہو تو اس کے روکنے کی بھی تدبیر کی جائے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ خون کیسے روکا جائے گا۔ اسے پھر اس طرح سے لٹایا جائے کہ اسے سانس لینے میں رکاوٹ نہ ہو، اس کی گردن اور سینے میں گھٹن محسوس ہو تو اس کے کپڑے الگ کر دیے جائیں، تازہ ہوا کی آمد و رفت کا انتظام بھی کیا جائے تاکہ اسے ہوا لگ سکے، ارد گرد کھڑے لوگوں کو ہٹا دینا چاہیے، دروازے اور کھڑکیاں کھول دینی چاہیے، اگر سانس نہ لیا جا رہا ہو تو مصنوعی سانس دلانے کا انتظام کریں، اسے گرم بھی رکھا جائے، اور مرگی کی صورت میں مریض کو نہ صرف گرنے سے بچایا جائے بلکہ اس کے دانتوں کے درمیان رومال بھی رکھ دیا جائے تاکہ اس کی زبان دانتوں میں نہ آ جائے۔ تو یہ مرگی کے مریض کے لیے تھا۔ پھر یہ سوال ہوا کہ ڈوبنے کی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟
سربراہ نے جواب دیا کہ اگر کوئی شخص اتفاقاً یا حادثاتی طور پر ڈوب جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پانی سے اوپر نہ اٹھائے ورنہ جلدی ڈوب جائے گا۔ اس کے بجائے انہیں جسم کے ساتھ سیدھا رکھیں اور پیٹھ کے بل پانی پر خود کو چھوڑ دیں۔ اپنے سر کو پانی سے باہر نکال کر لمبی لمبی سانس۔ جی بچوں، سب سے پہلے سبق کے خاص الفاظ و تراکیب کے معنی۔ چشم تصور، سوچ یعنی خیال کی آنکھ۔ جھلملاتی، چمکنا، جگمگانا یعنی چمکتے ہوئے۔ نکسیر، ناک سے خون آنا۔ بدحواس، بے ہوش۔ صلاحیت، گھل مل جانا۔ تشکیل، مرتب کرنا۔ کہہ رہے ہیں سام کا زہر چونکہ تیزی سے سرایت کرتا ہے لہٰذا فوری توجہ دینی چاہیے تاکہ زہر کا اثر دل تک نہ پہنچے۔ اول کاٹنگ کی جگہ پر ذرا سا اوپر کس کر پٹی باندھ لیں، پھر اس سے ذرا اوپر اور پھر اس سے کچھ اور اوپر کس کر پٹیاں باندھ دیں تاکہ زہر پھیلے نہ۔ اب کانٹے جو کاٹی جگہ ہے اس پر آپ نے 2 سینٹی میٹر کے قریب بڑا اور گہرا چیرا یعنی کٹ لگانا ہے اس حصے پر تاکہ زہر کو باہر نکالا جائے۔ اس کے بعد پوٹاشیم پرمنگنیٹ کو یعنی کہ ایک لال دوا ہے اس کو پیس کر زخم میں بھر دینی ہے اور اس پر پٹی یا روئی وغیرہ نہ باندھیں۔ خون کے بہنے کا خیال نہ کریں، مریض کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے ہسپتال پہنچا دیں۔ آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ آگ لگنے کی صورت میں کیا کریں گے؟ جی ہاں، تو اس کے بارے میں جواب دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو اس پر پانی ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے۔ جی بچوں، کبھی بھی آگ پر پانی نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس سے آگ بجھتی نہیں ہے بلکہ آگ جاری رہتی ہے۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو آگ لگی ہے اسے زمین پر لٹا دیا جائے یا وہ خود زمین پر لیٹ کر ادھر ادھر الٹے پلٹے یعنی ادھر ادھر گھومے اور کوئی اور اس کے اوپر کمبل یا کوئی موٹی دری وغیرہ ڈال دے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، آکسیجن بند ہونے کی وجہ سے آگ جلدی بجھ جاتی ہے۔
اگر کہہ رہے ہیں کمبل موٹا کپڑا نہ ملے تو ریت مٹی وغیرہ بھی جو ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے۔ آگ بجھانے کے بعد مریض کے کپڑوں کو اتار دینا چاہیے اور جلی ہوئی جگہ پر ناریل کا تیل لگانا چاہیے یا کچے آلو کا لیپ کرنا چاہیے۔ ناریل یعنی کھوپرے کا تیل اور کچے آلو کا لیپ نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جلن کم رہتی ہے۔ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کی تنظیم کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ انچارج نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ شوق سے اپنا نام ہمارے رضاکاروں میں لکھوا سکتے ہیں، ہم آپ کو معمول کی تربیت دیں گے اور پھر ضرورت پڑنے پر آپ کی خدمات بھی حاصل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے یہ خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو اللہ حافظ کہا۔ بچوں، امید ہے آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبق میں جو طریقہ کار ابتدائی طبی امداد کے بتائے گئے ہیں، آپ کو جب کبھی موقع ملے تو آپ ان کو پریکٹیکلی کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ بچوں، آپ نے درس کا مطالعہ کرنا ہے اور خدمت خلق پر 10 جملے لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک فرسٹ ایڈ باکس تیار کرنا ہے، جو گھر میں آپ کو سہولت سے چیزیں میسر آئیں، انہی چیزوں کے مطابق آپ نے فرسٹ ایڈ باکس تیار کرنا ہے۔ شکریہ۔